حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو لاجواب ہے۔ آپ کے شمائل، آپ کے خصائل اور آپ کے فضائل، ان تین عنوانات سے عمومی طور پہ بات ہوتی ہے۔ شمائل حضور کے حلیے کو کہا جاتا ہے، خد و خال کی بات، حسن رسول کی کہانیاں، جس میں اطہر کی تابانیاں، زلف عنبریں کی دل آویزیاں اور چشم مازاق کے تذکرے، اور یہ شروع سے اہل ایمان کرتے آئے ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس پہ تصانیف کی۔ امام ترمذی کی شمائل ترمذی اس پر ایک دستاویز ہے، اور ان کے جمال کی تابانیوں سے اندھیرے چھٹے، روشنیاں پھیلی۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس باقاعدہ محلے کی عورتیں گئیں اور کہا کہ تو کون سا دیا جلاتی ہے اور رات کو بھی نہیں بجھاتی؟ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ رات کو دیے چراغ بند کر کے سوتے ہیں، اور تم رات کو بھی دیے روشن کیے رکھتی ہو، اتنی امیر ہو گئی ہو۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں باقاعدہ تفصیل سے لکھا کہ وہ اپنی ہمجولیوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئی، حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہوئے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو ان کے بدن سے نکلتے ہوئے انوار اور زلفوں سے نکلتی ہوئی خوشبو اور ان کے پاکیزہ وجود کی برکتیں اہل ایمان بیان کرتے آئے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے، وہ کسی کو پھول کہتے ہیں، پھول سے آگے تو وہ دیکھنا سوچنا جانتی ہی نہیں، تو اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ایک حضور کے شمائل ہیں، دوسرے حضور علیہ السلام کے فضائل ہیں، مختلف معجزات۔ علماء نے 1200 معجزات حضور کے ذکر کیے ہیں، اور یہ ان کا حصر نہیں، جو اسناد کے ساتھ ان تک پہنچے ان کو بیان کر دیا، ورنہ ان کی تو ہر ادا معجزہ ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کردار، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز معاشرت۔ لیکن حضور کے جو فضائل اور مناقب ہیں، علماء نے ان مناقب ان فضائل کے دامن سے بھی سیرت کے پھول چنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے بڑا نمایاں نام رکھتے ہیں، اور یہ حضور کی مجلس سے علم کے موتی حاصل کرنے والے لوگ تھے، اور مسجد نبوی میں ہی انہوں نے ایک چبوترے پہ اپنا ڈیرا جمایا تھا۔ بلا تعین اوقات حضور علیہ السلام سے سیکھتے تھے، وہ منتظر رہتے کب حضور تشریف لائیں اور ہم ان سے کچھ دریافت کریں، یا از خود حضور کچھ فرما دیں، پھر ان کو ازبر کرتے اور آگے منتقل کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے بھوک کاٹنا پڑتی، آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر سے کچھ ان کے لیے بھیج دیتے، کچھ لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلا دیتے۔ کبھی یہ لکڑیاں کاٹ کے اور ان کو بیچ کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے۔
کہتے ہیں ایک دن ایسا میرے اوپر آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک آدھ دن تو میں نے کاٹا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ حالت مخمصہ میں آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں، سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کو بھوک اتنی شدت کی لگی کہ ہلاکت کا اندیشہ ہو جائے تو اس وقت آپ کسی سے سوال کریں تو وہ سوال کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سوال سے گریز کریں اور کوئی اور راستہ اختیار کریں تو یہ ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت ایسے تھی کہ مجھے مار ڈالے گی۔ سوال کرنا میری طبیعت کے منافی تھا۔ میں نے کہا چلو میں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں اور کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور سمجھ جائے گا کہ بھوک کی شدت ہے اور میرے درد کا مداوع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جو بھی آتا میں اسے سلام کرتا، اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ جب مجھ سے مخاطب ہو جواب دے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن لوگ شاید جلدی میں تھے، جو آتا مجھے دیکھتا میرے سلام کا جواب دیتا اور آگے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا لوگ گزرتے چلے جاتے۔ میں نے کہا چلو تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فلاں مسئلہ کیا ہے، اور میری آرزو تھی کہ مسئلے کے دوران وہ میری آواز کی نقاہت سے پہچان لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، اور آرزو یہی تھی کہ وہ سوال کا جواب بھی دیں گے اور اس دوران وہ میرے اصل سوال تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے۔ انہوں نے آیت بتائی اور چل دیے۔ میں پریشان بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور جلوہ فراز ہوئے، تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال ہی پوچھا۔ تو جب میں نے حضور سے سوال پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، میرا مسئلہ تو یہی تھا، وہ حل ہو گیا۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو میں حضور کے ساتھ چلا گیا۔ تو دروازے پہ بیٹھ کے آقا کریم نے آواز دی اہل خانہ کو کہ کچھ چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہا کہ وہ دودھ کا پیالہ دے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دینے سے قبل کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا وہ صفہ کے چبوترے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جاؤ انہیں بھی بلا لاؤ۔ حکم تھا، میں نے تعمیل کی، لیکن پیالہ دودھ کا ایک تھا۔ تو حضور نے میرے ہاتھ کے اندر ہی وہ پیالہ دیتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور یہ 70 لوگ جمع ہو گئے ہیں، 70 لوگ تھے جن کو میں بلا لایا۔ خیر حکم تھا، میں نے پیش کیا، اور جو صاحب تھے وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے اور انہوں نے خوب سیراب ہو کے پیا، اور میری نظر پیالے پہ رہی، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوا۔ میں سمجھ گیا خیر ہو گئی۔ خیر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ پھر میں پیالہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک آپ باقی اور ایک میں باقی۔ فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے میں نے پینا شروع کیا حتیٰ کہ خوب سیراب ہو گیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اور پیو، تو میں نے اور پیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کرتے ہوئے یہ کہا کہ ساقی القوم آخرہم شربا،
جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ پینے میں آخر میں ہی پیتا ہے۔ اب دودھ کا ایک پیالہ تھا، لیکن 72 لوگ اس کو پی گئے، لیکن دودھ اسی طرح باقی تھا جب تک میرے حضور نے نہیں کیا۔ حضور نے اس دودھ کو نوش جان نہیں کیا۔ لگتا یہ تھا دودھ کے پیالے کا تعلق رب نے حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ میرے امام بولے، ہاں جناب بو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس فضیلت اور اس معجزے کی طرف دلانے کے بعد ایک اور عمل کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی تھا، لیکن اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جھوٹا دودھ پی رہا ہے۔ تو سیرت کے اس پہلو سے کبھی بھی ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ آداب زندگی حضور نے اپنے عمل سے سکھائے۔ دیکھیے، لوگ آپ کے قول سے نہیں سیکھتے، لوگ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ سکھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں تقریر بڑی اچھی کروں گا، میرا لہجہ دل آویز ہوگا، میری باتوں میں دلائل کا زور ہوگا تو لوگ مان لیں گے۔ بہت صائب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بات کی سمجھ آ جائے تو مان لیا کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ بات روحوں میں اس وقت اترتی ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں جب عمل کے ذریعے سے بات پیش کی جائے۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول سنیے، فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔